الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ مولانا عمری صاحب. حاضرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تعزیتی نشست کا مقصد ہمیں ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا ہے، اور یہاں جو موجود ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کسے تعزیت کرے، کون کسے دلاسا دے، کہ ہم میں سے ہر شخص، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے کسی عزیز کو نہیں کھویا، کسی اپنے دوست احباب، کسی جاننے والے، کسی قریبی رشتہ دار کی موت کی خبر ہم نے نہ سنی ہو ان پچھلے 4-6 ہفتوں میں. ایسے میں ہماری مادر علمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہ بہت غمگین کرنے والی ہیں. ایک کے بعد ایک ہم اپنے اساتذہ کی، نان ٹیچنگ اسٹاف کی، ہمارے طلباء قدیم میں سے کسی کی یا ان کے رشتہ داروں کی اموات کی خبریں سن رہے ہیں، جسے سن کر ہم روزانہ اپنے سوشل میڈیا کو کھولتے ہیں اور وہاں ہمیں کوئی نہ کوئی ڈر لگنے لگا ہے کہ آج پتہ نہیں کس کا موت کی فرشتے کی فہرست میں آج کس اپنے جاننے والے کا نام ہوگا. ہم ذاتی طور پر میں علی گڑھ میں تھا اور میں نے خود اپنے بہت ہی مشفق اساتذہ کی موت کی خبریں ایک کے بعد ایک سنی. پروفیسر طارق منصور صاحب کے والد کے بڑے بھائی صاحب کے انتقال خود ہمارے وائس چانسلر صاحب کے کو ذاتی صدمہ پہنچا ہے. ہمارے ٹیچر پروفیسر عارف صدیقی، پروفیسر مبشر صاحب، پروفیسر محترمہ صفت افضال صاحبہ، اس کے علاوہ کئی ٹیچرز جو ہمارے سامنے رجسٹرار تھے، ہمارے بہت محبت کرنے والے لیکچرر موجود ہوئے تھے. پروفیسر شعیب ظہیر کے بارے میں پتہ چلا، اور شاداب صاحب کے بارے میں. ابھی آج کی خبر ہے پروفیسر ابو قمر صدیقی صاحب کے انتقال کی. تو دل پہ ایک بوجھ ایک مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. میں ذاتی طور پہ خود میں افیکٹڈ ہوں. میرے سسر محترم پروفیسر حسین احمد صاحب جو نالندہ میڈیکل کالج پٹنہ میں پروفیسر تھے میڈیسن کے، ان کا انتقال ہوا. میری بیگم خود علی ہیں. ہمارے قطر کے علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کے کئی احباب کے گھروں میں اداروں کے ہماری مجلس منتظمہ کی ممبر ہیں ڈاکٹر زینب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کورونا سے. تو یہ ایسا ہے کہ سوچتے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خاک میں کیسے کیسے نگینے لوگ چلے گئے. اور کسی نے کہا تھا کہ فرصت ملو تو خاک سے پوچھوں گا اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرامایا کیا کیے. ایسے ایسے لوگ مٹی میں مل گئے، اتنے لال و جواہر. ہماری یونیورسٹی کا، ہماری قوم کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ کیا کہا جائے. ایسے میں بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کے فیصلے پہ اعتماد ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم سب آج ایک نہ ایک دن اپنی مبتدی میعاد جتنی مقرر ہے اس کو پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ مکمل کرے، اور جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. آج کی یہ محفل ان کی دعائے مغفرت کے لیے منعقد کی گئی ہے. جہاں تک وہ ہم کریں گے، اور ہم سب مجتمعی دعائیں بھی کریں گے اور انڈیویجولی بھی ان کو یاد کریں گے، ان کی خدمات کو یاد کریں گے. ایک بات اور جو بحیثیت ڈاکٹر میں کہنا چاہوں گا، اور غالباً ہمارے وائس چانسلر صاحب بھی اس پر روشنی ڈالیں، کہ ایک چیز جو دیکھنے میں گئی ہے کہ ہمارے رسول کی حدیث ہے کہ جب اللہ پہ توکل تو ہمارا ہے ہر چیز کے معاملے میں، اس میں کوئی یہ نہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد دعا. تو ہمیں وسائل پہ بھی توجہ دینی ہے. اور ایک چیز جو سامنے آئی ہے کہ ویکسین کے سلسلے میں ہماری کمیونٹی میں کافی کنفیوژن ہے ابھی بھی، اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کہ ویکسین لیں نہ لیں، کون سی لیں، اور اس سلسلے میں کافی نقصانات ہوئے ہیں. تو ایک چیز جو ہم کو ایز اے کمیونٹی لیڈر اور جو ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں قوم کے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ نہ صرف کہ اپنے تمام جاننے والوں کو کہیں کہ ویکسین لیں، اور اس سے بچنے کی ابھی ایک واحد صورت جو ہے یہ جو افیکٹو ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے یا بیماری کو کم کرتی ہے، یہ ویکسینیشن ہے. جو ٹیکے ہیں اس کے وہ لیے جائیں، چاہے جو بھی ملے. سارے ویکسینس کم و بیش ٹھیک ٹھاک ہیں، 90%، 85%. تو اس سلسلے میں ایک ڈرائیو چلانے کی ضرورت ہے
کہ تمام لوگ ویکسینیشن کریں اور کسی طرح کی خود ہم لوگ بڑھ کے لیں، اور اس طرح کی کوئی بھی جو کنفیوژن ہے یا طرح طرح کی ویڈیوز جو گمراہ کرنے والی ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، ان کا کاؤنٹر کریں، مسجدوں میں جا کے اعلان کریں، اور جمعہ کے بعد یہ کریں کہ ایسا نہیں ہے. خاص طور سے ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کے لوگ اگر جائیں کہ ہم نے دیا ہے اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ لیں، تو یہ خدمت ہوگی قوم کی، اور جو لوگ بچ رہے ہیں ان کی صحت انشور کر پائیں گے. میں اس کے بعد گزارش کروں گا کہ آپ سب اس میں جو لوگ شریک ہیں سب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے تعزیتی کلمات مختصراً پیش کریں. اور ہماری فہرست میں اب جو نام ہے وہ پروفیسر سفیان بیگ صاحب کا، یونیورسٹی سے پروفیسر سفیان احمد بیگ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے تعزیتی کلمات پیش کریں. السلام علیکم. عزت مآب شیخ الجامعہ طارق منصور صاحب، دیگر علمائی حضرات، نجم الاسلام بھائی، جو ہم لوگ شاید ٹریڈیشنلی کہتے ہیں وہ آج ریئلی ہے کہ وی آر ایٹ دی لاس آف ورڈس ٹو سے سم تھنگ. الفاظ نہیں ہیں جس سے ہم اپنی تکلیف کو بیان کر سکیں. ہم نے اپنے کئی قیمتی ساتھیوں کو کھویا، جو کہ یونیورسٹی کا ایک نقصان ہے اور ہماری علیگ برادری کا ایک نقصان ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، اور یہ کہنا میرے خیال میں بیجا نہ ہوگا کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے عزیز و اقارب، دوست، احباب میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو ان پچھلے چند دنوں میں. بہرحال جیسا ندیم بھائی نے کہا کہ یہ تو منشاء الہی ہے، ہم کو ہر حال میں راضی برضا رہنا ہے. اس سلسلے میں ایک مختصر سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، دو حالتیں ہیں جس میں انسان ہوتا ہے، یا تو خوشی کی حالت ہوتی ہے یا غم کی حالت ہوتی ہے. خوشی کے حالت میں بھی ہم کو 3 کام کرنے ہیں، اور غم کی حالت میں بھی ہم کو 3 کام کرنے ہیں. خوشی کی حالت میں ہم کو شکر کرنا ہے، غم کی حالت میں ہم کو صبر کرنا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ خوشی کی حالت ہو چاہے غم کی حالت ہو، خوشی کی حالت میں ہم کو اترانا نہیں ہے، اور غم کی حالت میں ہم کو گھبرانا نہیں ہے. اور تیسری بات، خوشی ہو یا غم ہو، دونوں حالت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور اللہ تبارک، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو رجوع اللہ ہمارا دونوں حالت میں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن عید کا دن ہوتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ خوشی کا وقت ہوا تو ہم بالکل خوشی سے پاگل ہو گئے. اور ایسے ہی جب کوئی غم آتا ہے تب بھی ہمیں نماز کا اور اللہ کی عبادت کا حکم ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، کہ عید کی خوشی اس وجہ سے کہ ہم نے رمضان میں روزے رکھے اور تراویح پڑھی. جو روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، اس کی جو عید کی خوشی ہوتی ہے اس کی برابری وہ شخص نہیں کر سکتا جس نے نہ روزہ رکھا اور نہ نماز نہ تراویح پڑھی ہو. تو اس مثال سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگیاں اگر رمضان کی ترتیب پر آ جائیں. رمضان کی ترتیب کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ پورے مہینے کھاتے پیتے نہیں، ہم کھاتے پیتے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کھاتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق پیتے ہیں. جب کہا جاتا ہے تب کھاتے ہیں، جب کہا جاتا ہے نہیں کھاتے ہیں، رک جاتے ہیں. تو اگر ہماری زندگی رمضان کی ترتیب پر آ جائے تو ہماری موت کا دن ہمارے لیے عید سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا. تو ایک ایمان والے کے لیے تو عید کا دن سب سے زیادہ خوشی کا دن ہونا چاہیے. ایک اور مثال بھی دیتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، باقی سارے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو سب لوگ رو رہے ہوں اور ہم ہنس رہے ہوں. لوگ ہمارا ساتھ چھوٹنے پر رو رہے ہوں. زمین کے وہ حصے روتے ہیں جہاں نیک آدمی عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ حصے روتے ہیں جہاں سے اس کے نیک اعمال جایا کرتے تھے. لیکن جو شخص نیکی کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. صحابہ کے بہت سے واقعات ہیں کہ گھر والے کہہ رہے ہیں واہ زنا، افسوس کہ ہم یہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں وطربا، کتنی خوشی کی بات ہے، کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، دوسرے صحابہ سے ملیں گے. تو موت تو برحق ہے، جانا ہم سب کو ہے. لیکن افسوس اس کا ہے کہ جو ہمارے ساتھی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ان سے ابھی ہمیں بہت زیادہ استفادہ کرنا تھا، ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنا تھا، جس سے ہم محروم ہو گئے، اور یونیورسٹی کی برادری بھی محروم ہو گئی. تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں ان کو اعلیٰ درجات
عطا فرمائے، اور جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ الجامعہ طارق منصور صاحب کے بھائی بھی اسی دوران جو ہے اس دنیا سے گئے، تو غم تو سب کے اوپر ہے، لیکن غم کی حالت میں بھی ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا۔ اور ایک مثال اور دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی۔ انہوں نے کہا دیکھو غم ہونا، صدمہ ہونا تو فطری بات ہے، لیکن یہ بالکل ایسا ہے کہ کسی کے جڑواں بچے ہوں تو ایک بچہ ظاہر ہے پہلے پیدا ہوگا، تو جو بچہ ابھی پیٹ میں وہ روئے کہ میرا بھائی میری بہن مجھ سے بچھڑ گئی، تو اس سے کہا جائے گا ارے بیوقوف بچھڑی نہیں ہے، جہاں وہ گیا وہیں تھوڑی دیر میں تو بھی جانے والا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم بھی قبرستان جاتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر وانا بکم لاحقون۔ سلامتی ہو تم پر اے قبر والوں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، ہماری مغفرت کرے، تم آگے چلے گئے، ہم پیچھے آنے والے ہیں اور ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اپنی فکر کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر ساری اختیار کرنی چاہیے۔ اور آپ حضرات میں سے جو ڈاکٹر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بھئی ویکسینیشن کرنا بہت ضروری ہے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات میں یہاں پر اور کوٹ کر دوں، ایک بڑے عالم دین سے میں نے سنی، انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیے اسباب سے کاموں کے ہونے کو سمجھنا یہ گمراہی ہے، لیکن اسباب کو چھوڑ دینا یہ جہالت ہے۔ اسباب سے کاموں کے ہونے کو سمجھنا یہ گمراہی ہے، لیکن اسباب کو چھوڑ دینا یہ جہالت ہے۔ تو ہمیں جہالت کا ثبوت نہیں دینا ہے بلکہ پوری حفاظتی تدابیر اختیار کرنی۔ ہمارے سینئر علیگ ہیں شاہد جمیل صاحب، ڈاکٹر شاہد جمیل صاحب، انہوں نے فیس بک پر لکھا، آپ لوگوں نے شاید دیکھا، بڑی اچھی مثال انہوں نے دی ویکسینیشن کی۔ انہوں نے کہا ویکسینیشن بالکل ایسا ہے جیسے کار سیٹ لگانا ضروری ہے۔ کار سیٹ لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% آپ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے۔ کار سیٹ لگانے کے بعد بھی کیجولٹی ہو سکتی ہے، لیکن چانسز کم ہو جاتے ہیں کیجولٹی ہونے کے۔ اور کبھی کبھی کار سیٹ کی اپنی انجریز بھی ہوتی ہیں، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو تو کار سیٹ کی اپنی بھی انجریز ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی کار سیٹ لگانا چھوڑ دے، یہ دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں کہ ویکسینیشن کرایا جائے۔ آج ہی میری بات ہوئی پروفیسر اسد اللہ ہے ہمارے یہاں، پروفیسر شاہد جمیل صاحب، ان لوگوں سے میری آج ہی بات ہوئی، انہوں نے کہا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ویکسینیشن کیا جائے، ویکسینیشن کرایا جائے۔ بہت سے لوگ اس میں غلط چیزیں بھی سامنے لے آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خیال اپنا بدل دیتے ہیں اور ویکسینیشن نہیں کرا رہے ہیں۔ تو پوری حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، اہل و عیال کی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک وبا ہے، ایک ابتلا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آمین، جزاک اللہ۔ قیمتی باتوں کے بعد پروفیسر سفیان بیگ صاحب کی میں گزارش کروں گا علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن قطر کے صدر جناب جاوید احمد سے کہ وہ تعزیتی کلمات پیش کریں۔ انجینئر جاوید احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شیخ الجامعہ پروفیسر طارق منصور صاحب، پروفیسر سفیان بیگ صاحب، پروفیسر نجم الاسلام صاحب، اور اموبا دہلی NCR کے پریزیڈنٹ فصیح اللہ خان صاحب، فیڈریشن آف کویت کے عرفان محمد صاحب، اور کینیڈا سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے سبتین بھائی، اور جاوید جیدی صاحب قطر یونیورسٹی سے، اور تمام حضرات اور ہماری کمیٹی کے ممبران۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کا ورچوئل کنڈولنس میٹنگ AMU اسٹاف، ایلومنی اینڈ کنیکٹڈ فیملی کی یاد میں رکھا گیا ہے جو ہمارے بیچ نہیں رہے۔ ان لوگوں کے فوت سے ہم سبھی کو گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ لاسٹ ایئر میں فروری میں AMU کا وزٹ کیا تھا پیٹروکیمیکل کے کانفرنس کے دوران، ڈاکٹر زیدی بھی تھے اور پروفیسر سید اقبال علی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی اس کانفرنس کے دوران، وہ ہمارے پروفیسر بھی تھے، انہوں نے گھر آنے کا ریکویسٹ بھی کیا تھا، کافی آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ تھے وہ، آج ہمارے بیچ وہ بھی نہیں رہے۔ اور اسی دوران ہماری ملاقات ہمارے ایک فرینڈ تابس محفوظ، اس سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو اتفاق سے لاسٹ ویک اس کی بھی فوت ہو گئی۔
اور ایسے ہی ہمارے فیصل عزیز، شاہد پرویز اور بھی بہت سے ساتھی جن کے ماں باپ بڑے بھائی اس وبا کے شکار ہو گئے، اس کا ہم لوگوں کو کافی صدمہ پہنچا ہے۔ انفارچونیٹلی اب یہ سبھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ اور ہم سبھی کی اس وبا سے حفاظت کرے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے فیملی ممبرز کو اس مشکل گھڑی میں صبر جمیل عطا فرمائے، ہمت و حوصلہ دے، آمین۔ اس مشکل گھڑی میں ہم سب اپنا بے حد خیال رکھیں، ریومر سے بچیں اور گائیڈ لائنز کو ضرور فالو کریں۔ ہم اس بات سے رخصت لیں گے، ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستو، ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستو، دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ جاوید، یہ تھے ہمارے الومنائی ایسوسی ایشن قطر کے صدر۔ اب میں گزارش کروں گا اس شخص سے، آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک گھر میں جب موت ہوتی ہے اور اس کا کوئی جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہوگی، اور جب پیدر پہ ایک کے بعد ایک موت کا سلسلہ ہو، کلیگز رخصت ہو رہے ہوں، جونیئر کلیگ، سینئر کلیگ، جن کے ساتھ کام کیا ہو، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہو، جن کے ساتھ ایڈمنسٹریشن میں معاملات کیے ہوں، وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہوں، تو اس شخص کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اور وہ کس طرح سے ہمت و حوصلے کے ساتھ اپنے جو ڈے ٹو ڈے افیئرس ہیں، جو اللہ نے ان کو منصب دیا ہے، اس کے معاملات کو انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، اس موقع پر ایک لیڈرشپ دے رہے ہیں۔ پروفیسر طارق منصور صاحب میرے بہت محترم استاد، ہمارے شیخ الجامعہ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، جیسے ندیم جیلانی صاحب نے، ڈاکٹر ندیم جیلانی نے اور سفیان بیگ صاحب نے اور جاوید صاحب نے ابھی کہا کہ یونیورسٹی کے بہت سے سرونگ امپلائیز، ریٹائرڈ امپلائیز، ایلومنائی اور فیملی ممبرس ان کی، ان سبھی کیٹیگری کے لوگوں کے بہت لوگوں کی جان گئی ہے اس کووڈ-19 پینڈیمک میں۔ کچھ لوگوں کی علی گڑھ میں گئی ہے، کچھ لوگوں کی علی گڑھ سے باہر گئی ہے۔ تو میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان لوگوں کو مغفرت دے اور ان لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے خاندان والوں کو صبر دے۔ اب دیکھیے، ایسا ہے کہ جیسے ہمارے ڈاکٹر ندیم جیلانی نے کہا کہ یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں، جن لوگوں کی علی گڑھ میں ڈیتھ ہوئی ہے، علی گڑھ کے باہر بھی جن لوگوں کا ہوا ہے، جیسے اقبال علی صاحب کا بھی جاوید صاحب نے ذکر کیا، ان کا کانپور میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ ہمارے ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہیں رضوان صاحب، ان کی لکھنؤ میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ ہمارے پرنسپل ہیں مبشر صاحب، ان کی نوئیڈا میں ڈیتھ ہوئی۔ اسٹیٹسٹکس میں ہمارے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں سراج صاحب، ان کی غازی آباد میں ڈیتھ ہوئی۔ پروفیسر صفت افضال جو میری ٹیچر بھی تھی، ان کی بھوپال میں ڈیتھ ہوئی۔ تو علی گڑھ اور علی گڑھ کے باہر جو ہم لوگوں کا لاس ہوا، آج پروفیسر ابو قمر صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تو یہ بہت سے لوگ جو تھے میرے بہت کلوز تھے، جو سرونگ ٹیچرز اور ریٹائرڈ ٹیچرز، اور ہم لوگوں کے رشتہ داروں کی بھی ڈیتھ ہوئی، میرے بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی، اور لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ واقعی میں بہت بڑا صدمہ ہوا ہے، اور ایسا ہے جیسے پورا کارواں جو ہے وہ لٹ گیا۔ ایک صاحب سے میری یہ بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ایسا ہے، یہ تو لگ رہا ہے پورا کارواں جو ہے وہ لٹ گیا ہے، اور ایک جو ہے بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہے یونیورسٹی میں، اور ایک وائڈ ہے، فل کرنا جو ہے مشکل کام ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ پرائم آف دا لائف میں تھے، کچھ لوگ تو بہت ایلڈرلی تھے، چلیے ہم سمجھ سکتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہر انسان کو جانا ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے۔
یہ کچھ لوگ بالکل پرائم آف دا لائف تھی. یہ بہت بڑا صدمہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے واقعی میں، جیسے جنہوں نے ڈاکٹر ندیم جیلانی نے کہا کہ میرے ایڈمنسٹریشن میں بھی تھے وہ لوگ، میرا روز کا ان سے تعلق تھا. تو یہ جو ہے بہت بڑا لاس ہوا ہے. اور جیسے سفیان بیگ صاحب نے کہا وی آر ایٹ اے لاس آف ورڈس. آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈس واٹ ٹو سی. اور اس طرح سے ہو رہا ہے کہ کووڈ پروٹوکال ہے، ہم لوگ جنازوں میں شامل نہیں ہو سکتے. دیکھیے پہلے نارمل ٹائمز میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بہت سے لوگ مورل سپورٹ کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، اور دور سے لوگ آ جاتے ہیں رشتہ دار، سب لوگ جو ہیں وہ ایک مورل سپورٹ دیتے ہیں فیملی کو، اور باقی لوگ سب پہنچ جاتے ہیں. تو ایک پورا وہ ہوتا ہے. اب یہ اتنا ماحول اس وقت ایسا ہے کہ گورنمنٹ کا پروٹوکال میں 20 آدمیوں سے زیادہ جنازے میں ہونے نہیں چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے اور پروٹوکال ہے اس کے اندر. تو ان سب چیزوں سے جو ہے بہت جو ہے وہ ایک گلومی اور بہت ہی بیڈ ایٹماسفیئر ہے. اور اسی بیچ میں عید بھی ہوئی، تو عید ظاہر ہے کسی نے نہیں منائی اس سینس میں کہ کوئی ماحول ہی نہیں تھا کہ صاحب عید منائیں گے. اور پوری یونیورسٹی برادری ہو، چاہے وہ علی گڑھ میں ہو، چاہے علی گڑھ کے باہر ہو، چاہے وہ ویسٹ ایشیا میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، کسی نے جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح عید مناتے ہیں نہیں منائی. اب اس کے اندر دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یونیورسٹی جو ہے وہ کمیٹیڈ ہے کہ جن لوگوں کا ہمارے اسٹاف ممبرس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہم ان کی فیملیز کو پوری طرح سے ان کی مدد کریں ہر طریقے سے. فائنینشیل بینیفٹ بھی کر دیں انہیں، جو بھی ان کا انٹائٹلمنٹ ہے. اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ہیلپ ڈیسک بھی بنایا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پیپرز وغیرہ پینشن کے، ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے، کسی کو کوئی تک پریشانی نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے کمپنسیٹ گراؤنڈ پہ بھی ایک فیملی ممبر کو اپائنٹمنٹ دیتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے رولس کے حساب سے. اس کا بھی پروسیس ہم جلدی سے جلدی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے اموٹا نے 5 لاکھ جو ہے انٹرم ریلیف دیا ہے، جو ٹیچرز ویلفیئر فنڈ ہوتا ہے. وہ سبھی ٹیچرز کا جو جن کی ڈیتھ ہوئی 5 لاکھ روپے ہم لوگوں نے انٹرم ریلیف دے دیا ہے. باقی جو بھی یونیورسٹی کے اور گورنمنٹ کے رولس ہیں انہیں جو فائنینشیل بینیفٹ اور ہیلپ مل سکتی ہے ان سب کو دی جائے گی فیملی کو. میرے خیال میں یہ بھی بہت ضروری ہے، جو اس لیے جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، لیکن اس کی فیملی ممبرس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو سوچنا ہے. اب دیکھیے اس کے اندر جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر ندیم جیلانی نے بھی کہا، اور جاوید صاحب نے بھی کہا، اور ہمارے چیئرمین الومنائی افیئرز کمیٹی نے بھی کہا کہ ویکسین ہیزیٹنسی جو ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. اور یہ مسلم کمیونٹی میرے خیال میں زیادہ رہا ہے، سب کمیونٹیز میں رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایون امریکہ میں رہا ہے ویکسین ہیزیٹنسی، یورپ میں بھی رہی ہے ویکسین ہیزیٹنسی. لیکن جس طرح سے انڈیا میں ہوئی ہے ویکسین ہیزیٹنسی، اتنی اور کنٹریز میں نہیں ہوئی. اور یہ سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے، جو انہوں نے کہ جب ڈی این اے چینجز ہو جائیں گے، اسٹیرلٹی ہو جائے گی، 50 اور کمپلیکیشنز ہو جائیں گے. ایک میں میٹنگ ایڈریس کر رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، 1.5 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے کی بات ہے. وہ آفشل میٹنگ تو ایسی بات نکل گئی ہے، وہ ویکسینیشن میں بھی ویکسینیشن لگا. وہیں پہ ایک سینئر ٹیچر نے کہا صاحب وہ مولانا فضل الرحمانی کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ تو ویکسین لگنے سے ہوئی ہے، اخباروں میں آ رہا ہے. تو میں نے کانٹریڈکٹ کیا، میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ڈیتھ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے جو وہ ہے. اب انہوں نے ویکسین لگوائی، اب جب لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ویکسین لگے گی، اگر ان کی ویکسین نہیں لگتی تو کیا ڈیتھ نہیں ہوتی؟ کیا ان کی اسٹیٹسٹیکلی کچھ لوگوں کی ویسے بھی ڈیتھ ہوتی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا، کسی کو اسٹروک ہوتا، کسی کو اور ہوتا. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت اس کے اوپر شروع میں لوگوں نے اس کی سیریسنس نہیں سمجھی اور اس کو ریئلائز نہیں کیا، اور کیجولی جو ہے اس ایشو کو لیا. تو یہ ہم لوگوں کو جو ہے اب سب مل کے کام کرنا ہے. اب جو ہونا تھا ہو گیا، جو نقصان ہونا تھا، لیکن فیوچر میں جو ہے وہ ہم لوگ سب جو ہیں وہ مل کے کام کریں کہ اس میں سب لوگوں سے ہم لوگ کہیں کہ ویکسین لگائیں. اور اس میں الومنائی ایسوسیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں. یہ صرف اے ایم یو تک معاملہ نہیں ہے، یہ ہمیں پوری کمیونٹی کو اپیل کرنا ہے، چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے انڈیا کے باہر ہو، کہ آپ جو ہے وہ ویکسین لگوائیں. چاہے وہ میرٹھ میں ہو، چاہے وہ اعظم گڑھ میں ہو، چاہے وہ بہار میں ہو، بنگال میں ہو، کیرلا میں ہو. اس میں جتنی بھی الومنائی ایسوسیشنز ہیں ہماری، چاہے وہ ہماری قطر کی ہو، چاہے وہ عمان کی ہو، چاہے وہ
دہلی کی اردو بوائز ایسوسیشن ہو، لکھنؤ کی ہو، جتنی بھی ہماری اردو بوائز ایسوسیشن ہے، یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں اوپینین میکنگ میں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری الومنائی ایسوسیشن اس کام میں آگے آئیں گی. دیکھیے ہم نے تو شروع سے کم 10 اپیل ہے میری ریکارڈ پہ پچھلے 3-4 مہینے سے، جب سے ویکسینیشن شروع ہوا ہے، یہ 16 جنوری سے شروع ہوا ہے انڈیا میں، تو شروع سے ہم نے ایک اپیل نکالی ہے، بھائی ویکسینیشن کرائیے جلدی سے جلدی. اب لوگ کرا رہے ہیں ویکسینیشن، جب یہ سیکنڈ ویو آیا اور اتنے زیادہ لوگ وہ ہو گئے، لیکن اب بھی جو ہے ویکسین ہیزیٹنسی ہے کچھ لوگوں میں. تو اس کو جو ہے وہ اب پرابلم کیا، پہلے ویکسینز بہت ایزیلی اویلیبل تھیں، اب ویکسین اویلیبل نہیں ہے. اب یہ ایشو آ گیا ہے، اس طرح سے اویلیبل نہیں جیسے پہلے اویلیبل تھی. پہلے ویکسینیشن سینٹر خالی پڑے ہوئے تھے، لوگ تھے نہیں، ویکسین کی بہت کوانٹٹی اویلیبل تھی. اب ہر آدمی ویکسین لگا رہا تو شارٹیج بھی ہو گئی ویکسین. پھر دوسرا ایج گروپ بھی انہوں نے کھول دیا 18 سے 45 سال کا، تو یہ ایک ایشو بھی ہے. لیکن اب بھی جو 45 ایئر سے ابو کے لوگ ہیں ان میں ویکسین اویلیبل ہے. کل بھی جو یونیورسٹی 2 ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ ویکسین لگی، 150 لوگوں کو ویکسین ان کی اویلیبلٹی ہے. اور آج اویلیبل نہیں ویکسین تو کچھ دن بعد اویلیبل ہو جائیں گی. اب ہم نے جو ہے ہماری تھیوری ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز ہیں 10 ٹیچرز، ان سے بھی آج اپیل ایک نکلوائی ہے. سعود عالم قاسمی صاحب ہیں، اور اس میں سلیم صاحب ہیں تھیولوجی کے، اور لوگ بھی ہیں، ان سے بھی اپیل نکلوائی ہے. شیعہ تھیولوجی کے بھی چیئرمین ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، تینوں میں ان لوگوں سے بھی اپیل نکلوائی ہے کہ اس میں جو ہے وہ لوگ آئیں اور ویکسینیشن کرائیں. اب یہ بات آلریڈی بتا دی انہوں نے لوگوں کو، آپ لوگوں کو سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، کوئی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. جو امپورٹنس ویکسینیشن کی ہے، دیکھیے ویکسینیشن کے بعد بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ مائلڈ یا ماڈریٹ ڈیزیز ہوگی. اور اگر آپ ویکسین لگائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ہاسپٹلائزیشن نہیں ہوگا، کم ہوگا، آئی سی یو میں جانا بہت کم ہو جائے گا، اور ڈیتھ کم ہوگی. یہ ڈاکومنٹڈ ہے. اس لیے میں اینیکڈوٹل اس سے بتا رہا ہوں کہ میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں علی گڑھ میں جنہوں نے ویکسین لگوا لی تھی، جن کا فل ویکسینیشن ہو گیا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں میں. ان کو ڈیزیز ہوئی اور بہت مائلڈ ڈیزیز ہوئی، گھر ہی پہ ٹھیک ہو گئے زیادہ تر لوگ. بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر پہ ٹھیک ہو گئے اس وجہ سے فلی ویکسینیٹڈ تھے. تو یہ جو ہے اب میں اور زیادہ نہیں کہوں گا اس کے اندر کہ وہ جو ہے اب اس لیے جب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس کو ہم پریونشن لیں، اور ہر ریلیجن میں، ہمارے اسلام میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر پریکاشن لیں. تو ایک چیز ضرور یہ ہے کہ تھوڑی سی سچویشن امپروو ہوئی ہے. یہ دہلی میں بھی امپروو ہوئی ہے، بامبے میں بھی امپروو ہوئی ہے، علی گڑھ میں بھی امپروو ہوئی ہے، پوری یو پی میں تھوڑا امپروومنٹ ہوا ہے. مریض بھی کم آ رہے ہیں ہاسپٹلس میں. جو مریض ہیں وہ زیادہ تر وہ مریض ہیں جو پرانے مریض تھے، جن کو پہلے انفیکشن ہوا 15-20 دن پہلے. آکسیجن کی جو سچویشن تھی وہ بھی آل اوور نارتھ انڈیا، بلکہ آل اوور انڈیا تھوڑا امپروومنٹ ہوا ہے. اس میں آکسیجن سپلائی بھی امپروو ہوئی ہے، اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ مریض کم ہوئے. لیکن اب بھی کئی ایریاز ہیں جہاں پہ جو ہے وہ کووڈ اب بھی کافی زوروں سے ہے، خاص طور سے کرناٹکا میں اور تلنگانہ میں، آندھرا پردیش میں، تامل ناڈو میں، ویسٹ بنگال میں، ایسٹرن اور ساؤتھ انڈیا میں. سے انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے کہ ایک ساتھ پیک نہیں کرے گا ہر جگہ. جو اگر چھوٹا سا ملک ہوتا ہے اس میں ایک ساتھ پیک کرتا ہے، تو انڈیا میں جو پیک کرے گا پینڈیمک الگ الگ جگہ پہ الگ الگ ٹائم پہ کرے گا. تو کچھ جگہ پیک ہو گیا ہے، کچھ جگہ اور پیک ہوگا. یہ سیکنڈ ویو جو ہے، تو اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جو تھرڈ ویو کی تیاری جو ہے ہم لوگوں کو کرنی ہے. اور تھرڈ ویو کی تیاری جو ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ویکسینیشن ہے. دوبارہ میں اسی پہ آ گیا، کیونکہ جو کیسز ہو رہے ہیں ان سے اور جو ویکسینیشن سے ہی ہرڈ امیونٹی ہوگی. تو اگر ہمیں تیاری کرنی ہے تھرڈ ویو کی، چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ اور جگہ ہو، تو وہ جو ہے ویکسینیشن سے ہی کرنی ہے. اب امریکہ وغیرہ نے تو کر لیا ویکسینیشن، بہت زیادہ ان کا ہو گیا. یونائٹیڈ کنگڈم میں بھی ہو گئے بہت سارے ویکسینیشن، یورپین کنٹریز میں بھی ہو گئے، اس لیے ان لوگوں نے پہلے سے ویکسین سب خرید لی. یہ رچ کنٹریز ہیں، اور پاپولیشن بھی ان کا اتنا نہیں ہے جتنا اور کنٹریز کا ہے، جتنا انڈیا کا ہے.
تو لیکن ہمیں میڈیکل گراؤنڈ کے لیے بھی پریپیئر کرنا ہے تھرڈ ویو کے لیے. ایک تو ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آکسیجن کی شارٹیج ہوتی ہے اور آکسیجن ہی اس کا مین اسٹے ہے ٹریٹمنٹ کا کووڈ کا. تو ہم جو ہے وہ ہمارے لیکوڈ آکسیجن پلانٹس ہے ہاسپٹل میں. تو یہ میں لوکل بات کر رہا ہوں, یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں یونیورسٹی کے حساب سے. ہمارا پلان یہ ہے کہ 3 آکسیجن پلانٹس ہم لگوائیں گے. ایک ٹراما سینٹر کے لیے لگوائیں گے, اس کا آرڈر ہم نے آلریڈی پلیس کر دیا, اس کا انسٹالیشن شروع ہو گیا ہے. اس لیے وہ امپورٹ ہوتا ہے, یہ ایکچولی جرمنی اور یونائٹیڈ اسٹیٹ سے فرانس سے امپورٹ ہوتے ہیں ایکچولی اسے کمپوننٹ جو ہے. ایک آکسیجن پلانٹ جو یونیورسٹی لگوا رہی ہے اس کا آلریڈی ہمارا کام شروع ہو گیا, اس کی کمپریسر وغیرہ جو ہے وہ آ بھی گئے ہیں, آج ہی بلکہ کچھ آیا ہے اس کا اکوپمنٹ, تو وہ جلدی انسٹال ہو جائے گا. وہ ٹراما سینٹر سپلائی. دوسرا جو ہے ہم آکسیجن پلانٹ جو ہے وہ لگوا رہے ہیں آئی سی یو میں, کووڈ وارڈ میں, اور جو ہمارے ایچ ڈی یوز ہیں ان میں, اور آپریشن تھیٹرس میں. اس کے لیے امانہ جو ہے اس نے, اور پلس اور ایلومنائی ایسوسیشنس نے یونائٹیڈ اسٹیٹس کی اور جگہ کی ایلومنائی ایسوسیشنس نے $2 لاکھ جو ہے وہ $200,000 جو ہے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. 1-2 دن میں ڈاکٹر کوکن شمسی سے میری بات ہوئی تھی کل, تو 1-2 دن میں وہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا, کلیکشن آلریڈی ہو چکا ہے. تو یہ دوسرا آکسیجن پلانٹ لگا. ایکچولی یہ دو لگیں گے, ایکچولی چھوٹے ہی ہیں. ایکچولی جو ہم لگوا رہے ہیں اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے, ڈبل ہے جو یہ لگوا رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہ جو ہے ایک تیسرا ہمیں اور چاہیے, اس کے لیے ہم چانسلر سے ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ڈونیٹ کر دیں, اور لوگوں سے ہی بات ہوگی, نہیں تو یونیورسٹی کی طرف سے لگوایا جائے گا وہ. تو ریسپریٹری آئی سی یو اور سی سی ڈبلیو اور کارنی کیئر یونٹ اور میڈیکل وارڈ کے لیے ہوگا وہ. تو ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اس میں انہینسمنٹ آف فیسلٹی, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے آپ انہینس کیجیے, تو ہم ایک بنا کے گورنمنٹ کو ایک پروپوزل دیں گے کہ کووڈ کی وجہ سے ہماری فیسلٹی اور انفراسٹرکچر انہینس کیا جائے. تو یہ میں نے ایک کمیٹی بنائی 11 آدمیوں کی, اس میں پرنسپل بھی ہیں, ڈین بھی ہیں, رجسٹرار ہیں, فائنینس آفیسر ہیں, اور چیئرمین بھی ہیں میڈیسن کے, اینستھیزیا کے, پیڈیٹکس کے, اور کئی چیئرمین ہیں اس کے اندر. تیسری چیز جو ہمیں اسٹریس کرنی ہے اور جس کا دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اوپر ہمیں دھیان دینا. دیکھیے یہ جو فرسٹ ویو ہوا اور سیکنڈ ویو جو ہوا, اس میں ایک خاص بات یہ تھی, بچے افیکٹ نہیں, اور خاص طور سے فرسٹ ویو میں تو پینک نہیں ہوا. گھر میں ایک بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی, ہر آدمی پینک کر جاتا. تو الحمدللہ ابھی اس میں یہ ہوا ہے کہ چاہے فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو بچے افیکٹ نہیں ہوئے. لیکن اب جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, چاہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ایکسپرٹس ہوں, چاہے وہ انڈیا میں ہوں, چاہے وہ یونائٹیڈ کنگڈم میں ہوں, کہ تھرڈ ویو میں اگر ہرڈ امیونٹی ایڈلٹس میں ہو گئی تو بچے افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں پیڈیٹک آئی سی یو بھی بنانی ہے. انڈیا میں ہر جگہ بنانی ہے, لیکن اے ایم یو میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پیڈیٹک آئی سی یو آلریڈی ہے 8 بیڈ کا, اور 8 بیڈ کا ایچ ڈی یو بھی ہے, تو ہم اس کی کیپیسٹی انکریز کریں گے. تو یہ جو ہے ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اس لیے تھرڈ ویو کس طرح سے آئے گی نہیں آئے گی, کتنی آئے گی, کیا آئے گی, کسی کو نہیں پتا. اس لیے سیکنڈ ویو جو تھا یہ لوگ کہتے تھے آئے گی, لیکن یہ نہیں پتا تھا اتنی جلدی آئے گی, تو اتنی سیویئر آئے گی. اس لیے اس میں جو یہ یو کے جو انڈین ویریئنٹ آیا وائرس, تو اس میں جو مہاراشٹر میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا اکتوبر میں, 5 اکتوبر 2020 میں, یہ جو ہے 5 to 7 times مور انفیکشس. مورٹیلٹی اس میں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, انفیکٹیوٹی اس کی زیادہ ہے. اور جو یو کے ویریئنٹ ہے وہ بھی جو ہے اس کی بھی انفیکٹیوٹی زیادہ ہے. تو یہ اس لیے ایک دم سے یہ سڈنلی آ گیا, تو ایوری بڈی واز کاٹ بائی سرپرائز کہ انڈیا میں اتنا زوروں سے آئے گا. تو اب تھرڈ ویو کا کیا صورت ہوگی, کیا ہوگی, اس کے بارے میں ہم آگے کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمیں لوگوں کو زیادہ تیار ہونا ہوگا اس کے لیے. اور وی ہیو ٹو جو ورسٹ سینیریو ہے اس کو دیکھ کے تیاری کرنی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایک بات تو کہی تھی کہ جو ہماری ایلومنائی اسٹیشنز ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں ویکسینیشن کے سلسلے میں, پبلک اوپینین بلڈ کرنے کے لیے. ہماری کمیونٹی میں انڈیا میں اور باقی اور جگہ ہوتے ہیں اور ملکوں میں بھی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو ایلومنائی ایسوسیشنز ہیں پبلک اویئرنیس اور بھی ڈیولپ, جو کووڈ-19 پروٹوکالس ہیں, چاہے وہ ماسک پہننے کا پروٹوکال ہو, چاہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ہو,
چاہے وہ ہائیجین کا ہو، تو اس میں بھی ہمیں رول پلے کرنا ہے. لیکن میں روز راؤنڈ پہ جاتا ہوں یہاں پہ یونیورسٹی میں، اب بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ جو ہے ماسک پہن رہے ہیں، اور شہر کی طرف بھی میں ایک دو دفعہ گیا یہاں پہ، تو بہت سے لوگ پہن رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں پہن رہے، اور وہ ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی مائنورٹی کمیونٹی میجورٹی کمیونٹی کی. ان جنرل میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا وہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ فالو نہیں کر رہے. ایجوکیٹڈ لوگ بھی نہیں فالو کر رہے، کچھ میں جنرلائز نہیں کر رہا اس کو، کچھ ایجوکیٹڈ لوگ بھی نہیں کر رہے، ان ایجوکیٹڈ بھی کچھ لوگ نہیں کر رہے، ہر طرح کے لوگ ہیں جو نہیں کر رہے اس کو. اب یہ جب میں گیا تھا ادھر، جب ہماری بردر کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں شاہ جمال رستی، ہم لوگوں کا جو گریو یارڈ ہے وہ شاہ جمال میں، تو ادھر سے ہم لوگ گزرے گئے اور واپس آئے. بہت سے لوگ تھے وہاں، ویجیٹیبل مارکیٹ ہے یہ، وہاں بالکل کوئی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر رہے تھے. پبلک اویئرنیس میں ہماری ایلومنائی ایسوسیشن جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، کہ آپ لوگ سب جو ہے، جو آپ آفس بیررس ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرس ہیں، آپ لوگ سب ایک انفلوئنشیل پوزیشن میں، اور آپ اپنے جو آپ کے وطن ہیں وہاں پہ بھی انفلوئنشیل پوزیشن میں. ڈاکٹر ندیم جینانی کو ان کا جو ہوم ٹاؤن ہے ہر آدمی جانتا ہوگا، جو بات یہ کہیں گے وہ ویٹ کیری کریں گے. جاوید صاحب جو بات کہیں گے، وہ اگر وہاں پہ میسج دیں گے، کوئی ویڈیو کلپ دیں گے، کوئی اور میسج دیں گے، تو وہ ویٹ کیری کرے گا. جاوید زیدی صاحب کوئی بات کہیں گے، عرفان محمد صاحب بات کہیں گے، فصیح اللہ صاحب بات کہیں گے، آپ لوگ بات کہیں گے، ویٹ کیری کرے. یہ صرف علی گڑھ تک کی بات نہیں ہے، اے ایم یو تک کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کی بات ہے. اس میں جو ہے آپ لوگ جو میں آپ لوگ خود ہی اویئر ہیں اس بارے میں، لیکن آپ لوگ، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اور ایکٹیو ہیں کہ جو ویکسینیشن والا اور کووڈ پروٹوکالس کے بارے میں اگر آپ لوگ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، اور خاص طور سے جو سبھی سیکشنز کے لوگ، تو یہ آپ لوگ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. بار بار یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو اب میں جو ہوں اب یہیں پہ اپنی بات ختم کروں گا، اور دوبارہ ان لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ہم لوگ سب مل کے کام کریں آگے، جو جتنے ابھی ہم پریکاشنز لے سکیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ ماسٹر صاحب. بہت قیمتی باتیں آپ نے بتائیں، اور سب سے جو اہم بات یہ تھی جو میں نے ٹیک ہوم میسج لیا جو آپ کی گفتگو سے، وہ یہ کہ کئی حوصلہ افزا، جہاں ہر طرف ڈوم اینڈ گلوم کی باتیں ہو رہی ہیں، کئی حوصلہ افزا اقدام اٹھائے گئے ہیں، خاص طور سے آکسیجن کے سلسلے میں جو وائس چانسلر صاحب نے کہا جو تیاری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہوں گی. اور جو تھرڈ ویو، جو میں بینگ پیڈیاٹریشین مجھے بھی ایک اپریہنشن ہے کہ یہ بچوں میں آگے کیا ہوگا، جو بچے جنہیں ویکسینیٹ کوئی نہیں کر رہا ہے، اور اگر باقی لوگ امیونائزڈ ہو گئے تو ان بچوں کے، تو اس سلسلے میں پریمپٹیو اسٹیپس لینے کی جو بات آپ نے کہی یہ بہت ضروری ہے، اور اس چیز کو ڈرائیو کرنا ہے کہ تیاری پوری ہو، اور آئی سی یو بیڈز اور یہ سب کے لیے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتے ہیں، حالات ایسے ہی رہے بچوں کے سلسلے میں، تو ہم اس سے بہتر کوپ کر سکیں، بہتر تیاری سے. ان چیزوں کے علاوہ جو آپ نے میسج دیا الومنی کے لیے، ہم لوگ کوشش کریں، تمام الومنی کے ریپرزینٹیٹیو یہاں موجود ہیں، کہ اویئرنیس کریٹ کریں ویکسینیشن کی جو ہیزیٹنسی ہے اس کے سلسلے میں، اور جو سوشل ڈسٹینسنگ اور اس کی جو ہے وہ تمام اہل وطن کو ہم لوگ اپنے اپنے سرکل آف انفلوئنس میں اس بات کو پہنچائیں کہ وہ اس میں پھر عمل پیرا ہوں اور وہ اس پہ ڈھیل نہ برتیں. بہت شکریہ. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ایم یو ٹیچرس ایسوسی ایشن موٹا کے آنریری جنرل سیکریٹری نجم الاسلام صاحب ہمارے درمیان ہیں. پلیز آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نجم الاسلام صاحب، لگتا ہے ان کا کنیکشن. Am I audible? جی جی یس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Honorable Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, جناب پروفیسر طارق منصور صاحب، جناب جاوید صاحب، President of AMU Alumni Association قطر، جناب ندیم جیلانی صاحب، Office Bearers of AMU Alumni Association Qatar, as well as AMU fraternity and dignitaries and well-wishers joining this online
a virtual condolence meeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What to say, as Vice Chancellor Sahab and as Professor Sufyan Beg Sahab said, we don't have any words. Still, we have to move forward. So I, on behalf of teaching community and AMU fraternity, expresses its deep sense of grief, sorrow, and agony for the sad demise of so many of our teachers, non-teaching staff, alumni, friends, very close relatives, and scores of humans within and outside the country in the last 1 month. Teachers who lost their lives were epitome of quality mentors in their respective fields, and the void created by their sad demise can never be filled. The same is true for non-teaching staff and alumni whose loss can never be compensated. Our heart weeps for all. Some colleagues, friends, and families are still struggling for life in the hospital, and many of us are still in the state of mourning. Aligarh Muslim University Teachers Association, that is AMUTA, on behalf of teaching community and AMU fraternity, prays for the departed soul to get highest place in the heaven, and sends its condolences to all the bereaved families, and conveys that we all stand behind them in this hour of grief and sorrow. As Honorable Vice Chancellor Sahab just said that he has opened a help desk here, I would like to take this opportunity to inform that AMUTA had also discussions with the Vice Chancellor to establish a help desk on priority basis for bereaved family members of university employees in order to expedite their financial matters, like a lot of things are there, as well as for giving job to one member of the bereaved family on compassionate grounds. And we are confident, as the Vice Chancellor has said, that it will materialize very soon, because our Vice Chancellor is working very hard to help out all those affected. Also, AMUTA has expedited the release of mandated funds to the bereaved family members of teachers from the Teachers Welfare Fund. I don't have further words, because we can't, we are short of words. So I conclude by praying that may Almighty show His mercy, give shifa and long life to all. हम सब जो बाहयात हैं वो भी अल्लाह की अमानत है, और जो लोग इंतकाल फरमा गए हैं वो भी अल्लाह की अमानत है, उनको अल्लाह पाक ने पहले बुला दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। दुआ है अल्लाह पाक कबूल करें, हम सब की कबूल करें सबके हक में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह शुक्रिया। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल इस्लाम साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जावेद जैदी, हमारे सीनियर एलीट हैं और खतर यूनिवर्सिटी में कतर में। इमरान सईद है बैठा हुआ है। नहीं वो इमरान सईद के नाम से जो है ना, 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर जावेद रीड मी नोट 7 कर। जी हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैन यू हियर मी डॉक्टर नदीम? जी आपकी आवाज। एक मिनट गुजारिश है कि अगर आप लोगों को पर्सनल कन्वर्सेशन कोई बीच में करने की जरूरत है अर्जेंट, तो आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। जी जी अस्सलाम वालेकुम तमाम अली कम्युनिटी एंड मोहतरम इज्जत माब जनाब प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, द वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जनाब जावेद अहमद साहब, डॉक्टर नदीम जिलानी साहब, जनाब नाजमुल हसन साहब और तमाम अली कम्युनिटी और अली ऑफिस बेरर अलुमनाई के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। अब इसको एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम है कि हमारा इतना बड़ा खसारा हुआ। हमारे उसमें उस्ताद भी थे बहुत सारे, उसमें हमारे कलीग भी थे, हमारे दोस्त भी थे, और ये बात अभी भी जहन से हमारे उतर नहीं पा रही है, दिमाग से उतर नहीं पा रही है कि अचानक इतना बड़ा
एक बहुत बड़ा यानी कि वैक्यूम क्रिएट हो गया और हमारा एक खजाना यहाँ से रुखसत हो गया, जो मैं समझता हूँ उसकी तलाफी अब नहीं हो पाएगी। और ये यूनिवर्सिटी के तारीख में बहुत बड़ा सानिया है, और अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए। और मैं ख़ास कर हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब को ज़ाती तौर पे भी उनके अपने भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। और उन तमाम फैकल्टी और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए भी उनको ताज़ियत पेश करता हूँ बहैसियत एक हेड इंस्टीट्यूशन। सो हम उनको वी शुड ऑफर कंडोलेंसेस एंड वी शुड अप्रिशिएट हिज सर्विसेज एंड हिज इनिशिएटिव्स ही हैज टेकन। तो मैं तमाम कतर अलुमनाई जो कतर में मौजूद है उनकी जानिब से तमाम अली कम्युनिटी, तमाम जो लवाहिकीन हैं जिनके प्यारे वालिदैन बहन भाई जो रुखसत हुए, उन सबको के लिए ताज़ियत पेश करते हैं। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, उनकी मनाजिल को आसान फरमाए, उनकी कब्र पे नूर और अनवार की बारिश फरमाए, और हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। ये बहुत बड़ा नाजुक मसला है, मरहला है, और इसमें अल्फाज नहीं निकल पा रहे हैं, क्या कहा जाए, किस तरह उनको ताज़ियत पेश किया जाए, क्या बोला जाए, बिल्कुल ही बिकम स्पीचलेस। तो ये बस हम दुआई कर सकते हैं हुक्म रब्बी, और हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा जनाब सुफियान साहब ने फरमाया था कि असबाब के बारे में जिक्र फरमाया था। बेशक असबाब हम लोग जैसे वैक्सीनेशन की वीसी साहब ने जिक्र किया कि हम सबको वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए, और एट द सेम टाइम आई थिंक वी शुड आल्सो फोकस ऑन द फैसिलिटी एनहांसमेंट ऑफ फैसिलिटीज। और कुछ बहुत सारी रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं कि मेडिकल कॉलेज वगैरह के हवाले से बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज जिनके अपने प्यारे गए हैं, कि मैं भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग उसको इम्प्रूव फैसिलिटीज़ और सर्विस इम्प्रूव करें। कुछ बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं मिस मैनेजमेंट का, या सीनियर कंसल्टेंट नॉट विजिटिंग द वार्ड्स और JR एंड इंटर्न्स वर लेफ्ट। तो जैसे इश्यूज हैं वीसी साहब इसको टेक केयर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज टेकिंग केयर, और हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो इस पे काफ़ी अटेंशन पे कर रहे हैं। और हम लोग एज अलुमनाई जो कुछ कर सकते हैं हम अपने सर्विसेज पेश करेंगे, और हम पूरा मुकम्मल तावन, जावेद साहब हमारे यहाँ पर अलुमनाई प्रेसिडेंट हैं, उनकी तवस्सुस से और तमाम अलुमनाई की तवस्सुस से हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, और जो भी हमारी खिदमत हम कर सकते हैं दाने दरहम में और फाइनेंशियल या अदरवाइज मोरल, हम उसके लिए तैयार हैं, और हम सब शान बशान आपके साथ खड़े हैं। मैं इसके साथ अपने इन अल्फाज के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला इन सबको मग़फ़िरत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, और हम सबको और तमाम लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जावेद ज़री साहब, और आमीन दुआओं के लिए। हम उनकी ठंडी छाँव को तरसेंगे दूर तक, आंधी में गिर गए हैं शजर सायादार क्या, कैसे कैसे शायद सायादार शजर हमारी यूनिवर्सिटी के, हमारे इल्म और इल्म के लोग दुनिया से चले गए। मैं गुजारिश करूँगा एक इमरान सईद साहब से, जो प्रोफेसर सईद ज़फ़र साहब के साहिबजादे हैं, जिनका भी इंतकाल अभी इसी दौरान हो गया। आप अपने कलमात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज इस मौके पर हम एक दूसरे के साथ शरीक हैं, और जो कुछ हम लोगों ने खोया है अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए। मैं मोहम्मद इमरान सईद, बेटा सईद ज़फ़र साहब, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज इस मौके पर हमने जो खोया है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, ना हम उसकी कोई भरपाई कर सकते। मैं यही कहूँगा, कोई अल्फाज नहीं है जुबान पर कहने के लिए, जैसे कि आप हजरात ने कहा है कि जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है, और जो मेरे पापा और इस दुनिया से गए हैं हजरात, जो वबा से गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। मैं गुजारिश करूँगा जनाब फसीउल्लाह खान साहब से, जो प्रेसिडेंट हैं MU अलुमनी ओल्ड बॉय एसोसिएशन दिल्ली NCR फेडरेशन, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं फसीउल्लाह खान साहब।
جی السلام علیکم. جناب طارق منصور صاحب, جاوید عثمانی صاحب اور یہاں پہ موجود سارے ہمارے دوست, ہمارے بزرگ, ہمارے ساتھی, یقینی بات ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس طرح لوگ ایک ایک کر کے ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم اس مقام پہ ہیں کہ سچ پوچھے تو ہمارے تو منہ میں جیسے زبان ہی نہیں ہے. میں بلکہ بول رہا تھا جاوید صاحب سے کہ مجھ سے مت بلوائیے, شاید میں بول نہیں پاؤں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ چاہے 2 لائن بولیے لیکن بولنا ہے. تو بہرحال بہت ہی افسوس ہے اس بات کا کہ اب کیا بولیں اس موقع پہ. ہر گھر سے جہاں پہ کئی لوگوں کی موت ہوئی, ہماری یونیورسٹی میں لائن لگ گئی جیسے. خود ہمارے وی سی صاحب کے بڑے بھائی فاروق صاحب کا انتقال ہوا, اور اتنے جانے پہچانے لوگ, اتنے مانے ہوئے لوگ وہاں پہ, جو ہمارے اساتذہ جو گزرے ہیں یہاں سے, تو سچ پوچھے تو ہم سے تو بولا نہیں جا رہا. بہت افسوس ہے, مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے. بہرحال جو لوگ بھی گئے ہم سے جدا ہوئے, جانا سبھی کو ایک دن ہے, ان کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور باقی رہی بات جو 3rd ویو کی ہے, تو 3rd ویو کی تیاری یقینی بات ہے ہمیں کرنی چاہیے. جو لوگ چلے گئے وہ تو چلے گئے, اللہ کی مرضی تھی, لیکن بہتر ہے کہ ہم اگر تیاری کر لیں اگلے اور ویو کی, کہیں اس میں اور زیادہ جانے نہ جائیں. اور خاص کر میں نے دیکھا ہے اپنے وی سی صاحب کو ویکسین کے اوپر کافی پریشر ڈالتے ہوئے. یقینی بات ہے ویکسین ہی اس کا علاج ہے, اور ویکسین ہی ہے جو پریکاشنری میزر ہم لے سکتے ہیں جس سے ہم تھوڑا سیف فیل کر سکتے ہیں. میری کچھ دن پہلے وی سی صاحب سے بات ہوئی تھی جب علی گڑھ میں کافی موتیں ہو رہی تھیں, تو انہوں نے مجھ سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ آپ نے ویکسین لیا یا نہیں لیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہاں میں نے ایک ویکسین لیا ہے, دوسرا بھی ڈیو ہے. حالانکہ مجھے عید بعد لینا تھا, لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے میں نے دوسرے تیسرے دن ہی جا کر میں نے ویکسین لے لیا, دوسرا ڈوز بھی اپنا. اور میں نے کافی لوگوں کو پریشر ڈالا, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ویکسین لیں. ہمارا ایک گروپ ہے یہاں پہ, گلوبل گروپ, جس میں انٹرنیشنل لیول پہ لوگ سبھی ہیں اس گروپ میں, واٹس ایپ گروپ میں, اور کافی لوگوں نے ویکسین لی بھی ہے. اور اس کو تھوڑا سا ہم اور ابھی کریں گے اور تھوڑا پریشر بڑھائیں گے لوگوں پہ, کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی گھر سے نکلیں گے تو ویکسین لیں گے, ابھی گھر میں ہم لوگ کہیں نکل نہیں گے. تو لوگوں کو ڈر یہ بھی دل میں ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں تو کہیں ہمیں ہاسپٹل میں ہی پہنچنے سے وقت ہی ہمیں کچھ نہ ہو جائے, گھر پہ کم سے کم محفوظ تو ہیں ابھی. بہرحال ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے اتنا تو پڑھے لکھے سارے لوگ ہیں, ہم لوگ خاص کر کے علی کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ویکسین کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. مجھے تو کم سے کم کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہے سوائے فائدے کے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ویکسین جن لوگوں نے لگوایا ہے اور ان کو کرونا ہوا ہے تو ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی, یا بہت کم ہوئی ہے, مطلب 1% بھی نہیں ہوئی ہے شاید. تو جب ہمیں معلوم ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد ڈیتھ نہیں ہو سکتی تو ہم بیوقوفی کرتے ہیں اگر ہم ویکسین نہیں لگائیں تو. انڈائریکٹلی تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ویکسین نہیں لگواتے ہیں تو مطلب آپ سوسائڈ کر رہے ہیں, آپ خودکشی کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرونا کسی کو نہیں چھوڑے گا, ایک ایک کو پکڑے گا, اور جب ویکسین نہیں لگی ہوگی تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. میں خود کرونا سے سفر کر چکا ہوں, اس وقت ویکسین نہیں لگوایا تھا میں نے, لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اور دوسرے لوگوں کو ہو, جو مجھے معلوم ہے کہ تکلیف کتنی ہوتی ہے اس کے اندر, اور کس طرح آدمی اس ٹینشن سے, اس پریشر سے باہر آتا ہے. بہرحال میں زیادہ نہیں بولتے ہوئے یہی درخواست کروں گا کہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ, ہم لوگ ایک کوشش پوری ہماری ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے بولیں, ان کو سمجھائیں, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اس معاملے میں. اور جو لوگ ہم سے رخصت پا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو, ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو صبر دے, اور جتنے لوگ جو جا چکے ہیں ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. تھینک یو, شکریہ. بہت شکریہ فصیح اللہ خان صاحب. اب ہم کچھ اور ہمارے الومنائی جو مختلف جگہوں سے جڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے مختصراً تاثرات لیں گے, اس لیے کہ زیادہ تر باتیں آ چکی ہیں, اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. جناب عرفان محمد خان صاحب فیڈریشن ریپرزنٹیٹیو ہیں کویت سے, الومنائی ایسوسی ایشن کے, آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تاثرات. بہت بہت شکریہ ندیم جیلانی صاحب اس موقع کا. خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس وقت علی گڑھ میں اور علی گڑھ سے وابستہ اس قدر بتحاشا اموات کو لے کر کچھ اظہار تعزیت کر پانا کس قدر مشکل کام ہے.
यकीनन आप लोग भी उसे उतना ही मुश्किल पा रहे होंगे जितना कि मैं। इस वक्त कुछ कह पाना, जैसा कि अभी फैसुल्लाह भाई ने कहा, बहुत ही मुश्किल काम है। और 44 नामों की लिस्ट जो सर्कुलेट हो रही है, या ये कहिए कि इतने ही नाम हमारे इल्म में। अल्लाह सुब्हान व तआला इन सभी लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे और अपने क़ुर्ब व जवार में इन्हें जगह कर दे, आमीन। इस इज़हार ताज़ियत में मैं एक नाम जो कि मुझसे खासकर जुड़े हुए थे, डॉक्टर शुएब ज़हीर, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई की तरह थे, इन पे थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि अलीगढ़ ने किस कदर एक हुनरमंद डॉक्टर खोया है डॉक्टर शुएब ज़हीर की सूरत में। मुझे किस्सा याद आ रहा है, बात ये अक्टूबर-नवंबर 1993 की है, जब मेरी बीवी साहबा यहाँ कुवैत से इंडिया गई थी और वहाँ थोड़े वक्त के बाद उन्हें जॉन्डिस का शिकार हो गई, जो कि कुछ वक्त में काफ़ी फेटल हो गया था। क्योंकि हम लोग JNMC से कनेक्टेड थे, तो उन्हें वहाँ रश किया गया और विद इन अ वीक्स टाइम आई बिलीव JNMC में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जवाब दे दिया, डायग्नोजिंग हर कंडीशन एज अ fulminant hepatic liver failure. मुझे अच्छी तरह से याद है कि the doctors who were attending on her advised us to call the near and dear ones. वक्त मरीजा के पास शायद बहुत कम था। Here Dr. Shoaib came forward in defiance of the wisdom of the doctors attending on her, जिसमें मरहूम डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब भी थे। Acting single-handedly with the help of his father, शोएब ने अलीगढ़ से ही एम्स में एडमिशन इंश्योर किया और एम्बुलेंस में खुद ही accompanied my wife to Delhi. करीब 3 महीने की मुसलसल निगरानी के बाद, एक जिंदगी का जरिया बनने के बाद, आज 30 साल बाद तकरीबन शोएब मियां खुद रहलत फरमा गए। जो पॉइंट मैं यहाँ स्ट्रेस करना चाह रहा था, आप शोएब की एबिलिटी और कॉम्पिटेंस को गेज करने की कोशिश कीजिए। वो लड़का खुद अपने कैरियर की स्ट्रगल में लगा हुआ था। Stands up against a team of doctors. 1994 डॉक्टर शोएब के करियर का शुरुआती दौर ही था। हमने शोएब की शक्ल में एक बहुत ही काबिल और हुनरमंद डॉक्टर खोया है। बस अल्लाह की मर्जी, and to him we all bow in full submission. एक बात खत्म करने से पहले अभी वाइस चांसलर साहब ने वैक्सीन हेजिटेंसी पे जो बात कही है, तो इसको मैं थोड़ा सा, इसमें प्रोफेसर रिजवान हुसैन साहब का ने एक अपनी पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पे कुछ रोज पहले, वो मैं उसका एडिटेड वर्जन शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि एक मैसेज होगा, ऐसा मैसेज है जो कि हमारे रिलीजियस एंगल को टच कर रहा है। उसको मैं एडिटेड वर्जन उससे थोड़ा पढ़ दूँ, जो मैंने अपने से कम किया है। लेट अस कीप गॉड आउट ऑफ कोविड पैंडेमिक। इफ द वायरस इज अ गॉड सेंट पनिशमेंट, then why this search for a vaccine? Should the search for a vaccine not be termed as anti-God activity? It is time to be positive and hopeful. The Quran urges man to engage with the mysteries of nature with knowledge. Islam's God is defined as most merciful, most compassionate. On the contrary, the God of Old Testament, though all-powerful, is the punishing one. We know that all pandemics, including the present one, have been caused by human failure, the ruthless exploitation of God-created resources, which scientists have been warning for quite some time. So calling the outbreak of coronavirus as Qahr Khuda, that is the divine punishment, seems to go against the grain of Islamic faith. This is the time to be positive and hopeful in seeking God's compassion and mercy for guiding science in overcoming the spread of COVID-19. The notion of divine punishment is alien to Prophet Muhammad's Islam, unquote. मेरे ख्याल से ये मैसेज ऐसा है जो हम अपने दीनी हल्के में भी घुमा सकते हैं, जहाँ पे अगर कोई मजहबी एंगल पेश किया जाता है वैक्सीन के खिलाफ। और as Allah subhanahu wa ta'ala ordained, Rizwan Hussain Sahab was followed by his wife to be together again within a span of 10 days. सब कहाँ कुछ लाल गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पन्हा होगी। बस सब अल्लाह सुब्हानहू तआला से सारे मरहुमैन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र और जमील अता फरमाए, आमीन। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई।
جیسا کہ آپ نے شیخ ظہیر صاحب کے سلسلے میں ایک اپنے پرسنل ایک ایکسپیرینس کو شیئر کیا. آئی ایم شیور کہ ہمارے جتنے جو جے این ایم سی کے ڈاکٹرز اور ہمارے اساتذہ جو جس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, ہم سب کے دلوں میں ان کے بارے میں ہم سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا پرسنل واقعہ ضرور جڑا ہوا ہے جہاں انہوں نے مریضوں کے حق میں کچھ ایسا کیا ہو, آؤٹ آف دا وے جا کے, اپنی بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی انہوں نے جا کے کیا. اللہ ان سب کے جو ان کی نیکیاں ہیں جو ہم میں سے بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہیں, اللہ انہیں قبول فرمائے اور نیکیوں کے طفیل ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وبا کی موت ہے, اللہ کے رسول کا تعاون کے سلسلے میں اعلان ہے کہ جو وبا کی میں مرتے ہیں وہ ان کو شہیدوں کے درجے میں شمار کیا جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس وبا میں جو لوگ بھی ہمارے ساتھی, ہمارے اساتذہ, ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب گئے ہیں, غم تو ہے لیکن یہ ایک طرح سے ایک سکون بھی, ایک ڈھارس ہے کہ شاید اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے شہداء کے درجے میں شمار کرے اور انہیں قبول کرے. یہ ہم سب کی دعا ہوگی. میں گزارش کروں گا اس کے بعد بہار سے, بہار ایم یو الومنی ایسوسیشن, اردو ایسوسیشن کے جناب ارشد حق صاحب سے کہ وہ اپنے تاثرات کا مختصر اظہار کریں. ارشد حق صاحب. باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اگر وہ کوئی ڈسٹربنس ہے تو اپنے مائک کو میوٹ کر لیں. ارشد حق صاحب. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے ایم یو الومنی ایسوسیشن قطر کا یہ قدم قابل تحسین ہے جو تعزیتی نشست اور دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا ہے, لیکن آنکھیں نم پر نم آنکھیں ہیں. ایک ایسے مقام ایسا بھی مقام ہے, اتنے کثیر تعداد میں ٹیچنگ اسٹاف کا چلے جانا, اور خیر کسی بھی نان ٹیچنگ اسٹاف ہوں چاہے ٹیچنگ اسٹاف ہوں, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک فیملی تھے. ایون ہمارے ڈائننگ ہال کے اگر ویٹر کا بھی انتقال ہو جائے, پیرر کا بھی, تو افسوس ویسے ہی برابر ہوتا ہے, کیونکہ فیملی کی طرف مانند ہم لوگ وہاں رہتے تھے, اور پرووسٹ, وارڈن, ڈائننگ ہال کے اسٹاف, اساتذہ سب والدین کے مانند رہتے تھے اور سب خیال رکھتے تھے. تو ابھی اتنی تعداد میں کثیر تعداد افسران کا ٹیچنگ اسٹاف چلے جانا بہت ہی زیادہ خود افسوس مقام ہے, کیونکہ ایک سرمایہ تھا ٹیچنگ اسٹاف, ایک سرمایہ ہوتا ہے یونیورسٹی کا, اور سب بڑے سے بڑے جیمز تھے, اپنے آپ میں سب ماہرین تھے, اور سب لوگ اتنے یہ وبا نے سب لوگوں کا ایک ساتھ اس طرح سے انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ افسوس ہے اور بہت گہرا صدمہ ہے. یہاں ایم یو الومنی ایسوسیشن بہار کی بہاف پہ میں تہہ دل سے سب لوگوں کے رنج و غم میں اور سب کے گھر والوں کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ بالکل اس غم کے موقع میں برابر کی شریک ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب کے درجات بلند ہوں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام ہو, سب کو جمیل عطا فرمائے. اور یہ بھرپائی, یہ کمی تو خیر پوری نہیں ہو پائے گی, لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ایسے ہی اس طرح کے جیمز یونیورسٹی اور پیدا کرے, تاکہ کچھ حد تک جو کمی ہو گئی ہے اس کو پوری کی جا سکے. اور کافی تعداد میں ہر کس کا مطلب ایک لمبی فہرست کس کا نام لیا جائے. آج ہی ابو قمر صاحب جو ڈین تھے ہم لوگوں کے, میڈیسن فیکلٹی تھے, ان کے انتقال کی خبر آئی. اور خیر اس کے ساتھ میں کیونکہ وقت بہت کم ہے, میں وائس چانسلر صاحب کا اس قدم کی قابل تعریف کرتا ہوں کہ جو دوبارہ سے جو انہوں نے ICMR سے جانچ کروائی کہ اور دیگر کوئی دوسرے وائرس ہیں, وائرس کی وجہ سے تو ایسی وبا نہیں آ رہی ہے, تو یہ اچھا قدم ہے. اور ساتھ ساتھ باقی ڈرائیو پہ آگے کے لیے سب لوگ ساتھ ہیں, ویکسینیشن ڈرائیو ہو چاہے جو بھی ہو, تاکہ آگے کوئی بھی اس طرح کا نقصان نہ ہو سکے, اور انشاءاللہ ہر قدم میں ہم لوگ ساتھ ہیں. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اس غم کو جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے اور گھر والوں کو سب جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمین. دعاؤں کے لیے میں گزارش کروں گا ہارون خان صاحب سے, جو عمان الومنی ایسوسیشن وہاں کی جو اس کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ ہماری بات میں شریک ہیں. ہارون خان صاحب. شکریہ ڈاکٹر نجیم جیلانی صاحب, آنریبل وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور صاحب, پروفیسر سفیان بیگ صاحب, جاوید احمد صاحب, پریزیڈنٹ اموبا قطر, اور تمام ایم یو الومنائی, السلام علیکم.
नामवर शायर जनाब कैफी आज़मी ने फरमाया था, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। इस दुनिया फ़ानी से सभी को कूच करना है, लेकिन जिस तरह हमारी एएमयू ने चंद दिन में 44 से ज़्यादा जनाजे देखे हैं, वो यकीनन हमारी बेकली का सबब हैं। इन रहलत करने वालों में 26 प्रोफेसर भी शामिल थे जो हमारी दरगाह अजीम का सरमाया थे। नीज़ ये कि एएमयू के अनगिनत तलबा कदीम भी इस दुनिया से जा चुके हैं। हमारे अजीज़ तरीन दोस्त जनाब आरिफ अनवारुल हक साहब भी इसमें शामिल हैं। आरिफ साहब इंतहाई मुखलिस इंसान थे और मस्कत की अदबी महफिल में की रौनक थे। हाल यह है कि मोबाइल देखते डर लगता है, किसी का फ़ोन आता है दिल कांप जाता है, न जाने कौन आज हमें अपने गम देकर इस दुनिया से कूच कर गया हो। ऐ खालिक हकीकी, तुझसे हमारी फरियाद है, अब ये अमवात का सिलसिला थम जाए। परवरदिगार इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे और उन्हें अपने जवार रहमत में जगा दे। हमारे अलीगढ़ वालों को अपनी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता कर और इनके पसमंदगान को सब्र जमील अता कर। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं जनाब सिप्तान भाई से गुजारिश करूंगा, कनाडा से हमारे साथ हैं। बस एक दो लोग और हैं, इंशाल्लाह उसके बाद दुआ। अस्सलामु अलैकुम। ऑनरेबल प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, हमारे वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनाब जावेद साहब, जनाब नदीम जिलानी साहब और हमारे तमाम अली ब्रदर्स और सिस्टर्स जो इस इवेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ अलीगढ़ अलीगैरियंस इन कनाडा, मैं तमाम मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत में बुलंद से बुलंद मुकाम अता फरमाए और अजीजों को सब्र जमील। आमीन सुम्मे आमीन। हमें बहुत ही अफसोस है इस बहुत बड़े नुकसान का जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है। इतने ज़्यादा उस्तादज़ा और नॉन स्टाफ उनका एक साथ इंतकाल हो गया। ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और उम्मा के लिए। जैसा कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे वाइस चांसलर और हमारे दूसरे अली ब्रदर्स ने फरमाया कि हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने जानने वालों को कायल करें कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और हेल्थ अथॉरिटीज़ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमेशा मास्क पहनें और डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और हाइजीन का ख्याल रखें। हम अली ब्रदर्स, अल्लाह ताला ने वो क़ुव्वत दी है कि हम अपने जानने वालों को कायल करें कि वो ये सब काम करें। आखिर में फिर मैं सारे जिनका इंतकाल हो चुका है और मरहूमिन के लिए दुआ मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सिप्तान भाई। और अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन कतर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फरमान खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अजीज़ और बाकी हज़रात, तारिक मंसूर साहब, सुफियान बेग साहब और मोहम्मद महमूद बंगश साहब, जावेद साहब, ये नशिस्त जो हम लोग कर रहे हैं मीटिंग, ये बहुत ही अफसोस के वक्त है। हम यही कहेंगे जो भी कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, ये कुरान की आयत है और इसमें सबको मौत को मयाद रखना है, लेकिन इस तरह का जो भी हालात है इसमें सही देखा जा रहा है जो व्हाट्सअप और जो मैसेजेस हैं इसमें डर लगता है कि किसकी मौत की खबर आ जाए। मैं खुद अपने अजीज अकारिब को खो दिया 3-4 दिन के अंदर। 2 लोग हमारे चले गए और इसी के चक्कर में। और अभी एक मेरे
बहुत अजीज हैं जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं चंडीगढ़ में। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, सब बैठे रहते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना वतरहमना लनकुना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम सबको मग़फ़िरत दे और अपने आप अपने उस पनाह में रख जिसमें हमें हर परेशानी से दूर रख अल्लाह। और तारिक मंसूर साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए ऑलरेडी चल रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ कमी होगी। अब मौत तो बढ़ा ही है इसमें, लेकिन ये है कि एहतियाती तदाबीर के साथ हमको आगे बढ़ना है। और हम ऑलरेडी इंशाल्लाह हम AMU अलुमनी एसोसिएशन कतर के बिहार पे, मैं अपने वेस्ट चंपारण बिहार में मैं ऑलरेडी इसका कैंपेन चला रहे हैं। हम लोग दवा वैक्सीन दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे जो नियर बाई मेडिकल हैं, तो हम लोग ऑलरेडी कैंपेन करके हमारे जो वहाँ पे एक फाउंडेशन है शानी वेलफेयर फाउंडेशन, उसके कोलैबोरेशन के साथ एक NGO है और AMU के मिल करके दोनों हम वहाँ पे वैक्सीन की और मास्क की और सैनिटाइजर की काम शुरू कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और चल रहा है। और इस तरह के काफ़ी बिहार में कम से कम वेस्ट चंपारण में ये मैसेज जा रहा है कि AMU अलुमनी एसोसिएशन कतर कुछ इक़दाम उठाए हुए हैं और उसके साथ साथ हमें एहतियाती तदाबीर करना है। और इसका मेरे ख्याल से फेसबुक लाइव भी चल रही है हम लोग के, जो कैंपेन चल रहा है वहाँ पे, और व्हाट्सएप भी चल रहा है। तो मुझे ये है कि जितने लोग हैं हमारे AMU के और भी अलुमनाई हैं पटना में चाहे और हर जगह, इस चीज़ की कदर करें और इसको आगे बढ़ाएं। और तारिक मंसूर साहब का और सुफियान बेग साहब का, जिलानी साहब का काफ़ी मैसेज आया है जो हमें पॉजिटिव मैसेज है और हमेशा इंशाल्लाह हमें पॉजिटिव रहना है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा सर, तारिक मंसूर साहब से, वाइस चांसलर हमारे हैं, ये कल मैं एक न्यूज़ पढ़ा ब्लैक फंगस का, अलीगढ़ में 4 मरीजों को देखा गया है। इसके क्या है, इसके लिए कुछ क्या स्टेप लिया जा रहा है हमारे JNC से? अगर इस पर आखिर में रोशनी डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए जिस तरह डॉक्टर ने बता रहे काफ़ी ये उससे ज़्यादा, कोविड से ज़्यादा खतरनाक है ये। और थर्ड वेव तो आ ही रहा है, इंशाल्लाह आप लोग एहतियात कर ही रहे और उसका ऑलरेडी है। तो मैं यही कहूँगा अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान रख और जो गए हैं हमको छोड़ करके उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना वतरहमना लनकुना मिनल ख़ासिरीन, ये हम दुआ कर रहे हैं। और मैं इजाज़त चाहता हूँ इसी से, और इंशाल्लाह तारिक मंसूर साहब से कुछ इस पे रोशनी डालेंगे ब्लैक फंगस क्या है ये स्टेटस। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये कि ब्लैक फंगस के सिलसिले में जो है ना, देखिए ऐसा है, ये ब्लैक फंगस जो है ये स्टेरॉइड्स के यूज़ की वजह से हो रहा है। दिल्ली में केसेस देखे गए हैं इसमें, और तो लोग ये कह रहे हैं भाई ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स ही, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और तो इस अच्छा अलीगढ़ में भी 1-2 केसेस हुए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में हम लोग 50 सैंपल रोज ले रहे हैं इसकी, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेज में अभी एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और जगह हुआ है, और हॉस्पिटल्स में अलीगढ़ में जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, दीनदयाल हॉस्पिटल, मलखान सिंह, वहाँ पर उन्होंने कहा सब 4 केसेस डिटेक्ट हुए, लेकिन JNMC में अभी कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है इसका। और जगह भी डिटेक्ट हुए, दिल्ली वगैरह में भी डिटेक्ट हुए केसेस। तो इस सिलसिले में एक बात जो फरमान साहब उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बाहर में एक वही मिथ जो फैलाया जा रहा है ना, वो क्या नाम, काउ डंग थेरेपी हो रही है, ठीक है, और बहुत से लोग इस तरह का कह रहे हैं काउ डंग से बहुत फायदा हो रहा है। ये काउ डंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये जो ब्लैक फंगस का बहुत से केसेस में जहाँ काउ डंग थेरेपी हुई है, वहाँ पे स्टेरॉइड की जो आयशा साहब ने बात कही कि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड वो आपको कमजोर कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को, और फंगल इन्फेक्शन इस तरह के हो सकते हैं। उसमें एक एसोसिएशन में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि काउ डंग थेरेपी जो लोग करा रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं लोगों का, कि एक सीरियस डिजीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो उसको डिस्करेज करने की जरूरत है जहाँ भी कम्युनिटी में अगर आप इसकी बात सुनते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब फैसल नसीम साहब से, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे अलुमनी एसोसिएशन कतर के, और बस इसके बाद दुआ होगी। अस्सलाम वालेकुम। दीगर हमारे प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, वाइस चांसलर ऑफ AMU अलुमनी एसोसिएशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब के बहुत बहुत शुक्रिया सर का, कि सर ने जो 2 स्टेप लिए जिनको मैं पर्सनली फील करता हूं कि ये स्टेप लेने जरूरी थे,
नंबर 1 के जैसा ऑक्सीजन प्लांट का, जो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया सर ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, पूरी एसोसिएशन और पूरी एएमयू एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से। प्लस जो आपने सर एक कंसर्न लिया कि हम लोगों के यहाँ जो अलीगढ़ में जो डेथ्स हुई उनके सैंपल आपने चेक कराए, वो ये शो करता है कि आप कितना केयर करते हैं अपने टीचिंग स्टाफ का और अपने एम्प्लॉइज का, कि आपने वो चीज स्टेप लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ जैसे अभी प्रोफेसर सुफियान भाई साहब ने बताया हमको कि वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन हम लोग ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं अपने यहाँ पर भी। जैसे हम लोग यहाँ पर जो कतर में मुकीम है, ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन हम लोग सब ले चुके हैं, मैं भी ले चुका हूँ, मेरी फैमिली मेंबर सारे ले चुके हैं, जो भी हम लोग एलुमनी एसोसिएशन से रिलेटेड लोग हैं, सब लोगों ने वैक्सीन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह लिया हुआ है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, कोई नुकसानात नहीं है वैक्सीनेशन के, सिर्फ और सिर्फ फायदा की फायदा। लेकिन बहुत सी पब्लिक को जो सोचना है वो ये है कि अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो हमको कोविड नहीं होगा, ये एक मिथ है। ये जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन उसका जो असर होगा वो थोड़ा कम होगा। बस वैक्सीनेशन से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, प्लस आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको ज्यादा मतलब परेशान नहीं करेगी। तो ये है। दूसरा, जैसे अभी हमारे फरमान साहब ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ुल मौत, बेशक हर किसी को मौत आनी है और हर किसी को आएगी, लेकिन इस तरह से जो मौत होती है वो वाकई ही बस उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जो लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे प्रोफेसरान और नॉन टीचिंग स्टाफ, उन सब के लिए बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उन सब के दर्जात बुलंद फरमाएं, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं और उनके दीगर घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएं। जैसा कि मेरे भी कई बहुत सारे जो टीचर्स थे जिनसे मैं खुद इंटरेक्ट था, जैसे हमारे प्रोफेसर सईद जफर साहब, चेयरमैन ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, ही इज लाइक अ गार्जियन टू मी। वो मेरे एक दोस्त हैं जो ऑलरेडी अभी बोला, इमरान सईद साहब, वो लाइक अ गार्जियन। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी वो हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहते थे। और भी बहुत सारे टीचर, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बैकबोन्स होते हैं, तो हम लोगों की बैकबोन्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो इंशाल्लाह जैसे तारिक मंसूर साहब ने कहा कि हम उन सब फैमिलीज का टेक केयर करेंगे, बाय हेल्थ, बाय फाइनेंशियली और बाय इमोशनली। ये सारी चीजें स्टेप जो एक वाइस चांसलर को करनी चाहिए, उसके लिए सर आपको सलाम। और बस यही मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि सबसे गुजारिश है कि अपने अपने दीगर जो भी आपके लोग सराउंडिंग्स में रहते हैं उनको प्रिकॉशंस के बारे में बताएं। जो ये वबा फैल रही है, ये वबा ही है, इससे जितना अवेयर हो सकते हैं उतना अवेयर करें। और सब लोग अपने अपने, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, एनी हाउ यू हैव टू explain to each and everyone that you have to take the vaccination as well as possible. From my side, that is everything for सभी के लिए जो लोग अभी जिंदा हैं और जो लोग इस दुनिया से फानी हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फता फरमाए। आमीन। वक्त कम है, दो और शुक्रिया बहुत बहुत। दो अलीगढ़ वहाँ अंजुम फुरकान साहब यूएई से जुड़े हैं और लखनऊ के हैं। एक मिनट हम आपके पास, अगर आप अपने तसव्वुरात कहें, ज़्यादातर बातें हो गई हैं, ताकि फिर हम दुआ के लिए कुछ वक्त निकाल सकें। तो अंजुम फुरकान साहब यूएई से 1 मिनट में अपने तसव्वुरात का। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद साहब का और हमारे वीसी साहब का, जो ये एक अच्छा, जो हम लोग फिजिकली नहीं किसी से कर सकते हैं तो कम से कम जूम पे ही मीटिंग करके उस परिवार को एक तसल्ली दें। जो हम लोगों ने खोया है वो कभी भी वो जगह हम लोग भर नहीं सकते हैं। वाकई में अलीगढ़ ने जो एक अनमोल रत्न खोया है, जो हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर, हमारे जो भी लोग हैं, वो एक बहुत, मगर हमारे इसी बीच में हम अपने वीसी साहब का भी शुक्रगुजार हैं। इस वेब में उन्होंने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश किया कि ये किस वजह से हो रहा है। खैर, मरना तो हर किसी को है एक ना एक दिन। मैं ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यूएई तेजरार अंजुम फुरकान, उन सब परिवार को के साथ खड़ा हूँ। जिस तरह से भी हमारी हेल्प और दुआ होगी हम लोग करेंगे। और एक बार और फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वीसी साहब का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पूरे हर परिवार के साथ इंडिविजुअली खड़े रहे जाकर। ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोग ने किया है। एक बार और शुक्रिया हमारे वीसी साहब और जावेद साहब, अमोबा प्रेसिडेंट कतर।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। एसएम शोएब साहब, सेक्रेटरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ, प्लीज 1 मिनट में अपनी बात आप अपने पास जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एसएम शोएब हूँ, लखनऊ वूबा का सेक्रेटरी हूँ। और ये दुख की घड़ी में हम वाइस चांसलर साहब और पूरी अली फैटर्निटी के साथ में हैं। हम लोगों ने एक ताज़ियती पैगाम भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शकील गजबाई साहब, उन्होंने वाइस चांसलर साहब को लिखा है। अलीगढ़ का तो हाल ये है कि हम लोगों का जज्बाती लगाव इतना है कि वहाँ किसी को अगर एक सुई भी चुभती है किसी बच्चे को भी तो हमको तकलीफ होती है। और ये तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है कि 44-45 हमारे जो वहाँ के स्टाफ है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो। ये बहुत बड़ा सेटबैक है हम लोग के। बहरहाल हम लोग दुआए मग़फ़िरत के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं और इंशाअल्लाह वो करेंगे। मोबाइल लखनऊ जो है मुस्तकिल तौर से इसमें कोविड की ये जो इस वक्त एक लहर आई थी तो हम लोगों ने उसमें कोशिश की है। यहाँ पर लखनऊ में हमने कुछ सिलेंडर्स और कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वगैरह का इंतज़ाम किया है जो कि अलीग कम्युनिटी, अलीग फैटर्निटी और उनके ख़ानदान के लिए हम लोग देते हैं। यहाँ पर मुस्तकिल तौर से कोशिश चल रही है। जिस तरह का भी ताउन हमसे होगा इंशाअल्लाह हम करेंगे। माजी में भी जो हमारी इस तरह की भी कैपेसिटी रही हमने किया है, वसंत साहब उससे आगाह भी होंगे और इंशाअल्लाह हम आगे भी इसके लिए कोशिश रहेंगे। दुआए मग़फ़िरत के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशना नुसरत, हमारी ओनली लेडी स्पीकर आज की, मुख्तसर 1-2 मिनट में अपनी बात कहें और उसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लोग अच्छे हैं बहुत, दिल में उतर जाते हैं। एक बुराई है तो बस ये कि वे गुजर जाते हैं। अपनों को खोने का सदमा, जज्बात चंद अल्फाज में बयां नहीं कर सकते। बस हम दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। लेकिन एक चीज़ है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म या वेबिनार नहीं चाहिए हमें ये मुहिम चलाने के लिए कि इस वबाई दौर से कैसे बचा जाए। जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको सही तौर पे हम फॉलो करें। हम घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल का, इसके अलावा वैक्सीनेशन के ऊपर पुरजोर कोशिश करें कि हम सब इसके लिए पॉजिटिव वाइब्स रखें, ना कि नेगेटिव ये होगा वो होगा। सब नेगेटिविटी हटा के इसके जो बाकी जो कंट्रीज हैं उसमें इतने अच्छे तरीके से सरकार की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी सपोर्ट है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। क्यों ना हम इंडिया में भी ऐसा करें। अपनी छोटी छोटी जो लीप्स हैं, जो कहते हैं हम कि देयर इज नो बिग लीप नीडेड, यू कैन टेक स्मॉल स्टेप्स अमंग योरसेल्फ टू रीच बिग ड्रीम्स। इन सब के साथ मैं कहना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन के लिए हम सब तैयार रहें। जिनके अंदर इसके लिए नेगेटिविटी है वो पूरा करें इसको और इसके लिए पॉजिटिविटी लाएं और इंशाल्लाह हम सब कामयाब रहें। इन अल्फाज के मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा मौलाना हाफिज़ अब्दुल रब उमरी साहब मदनी से कि वो जो मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं, तमाम असातिज़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ, अलीगढ़ से जुड़े हुए अलुमनाई या उनके रिश्तेदार या हम में से जो लोग भी जुड़ गए हैं, तमाम इंसानियत के लिए मग़फ़िरत की दुआ, जो लोग चले गए हैं और जो बीमार हैं वो जो हॉस्पिटल में हैं, हमारे अज़्ज़ा, हमारे जानने वाले, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ये सब के लिए और जो लोग बच गए हैं, जो नवाहिरीन हैं, उनको सब्र जमील अता करे। दुआ मग़फ़िरत के लिए अनम्यूट कर लीजिए मौलाना, अनम्यूट कर लें वहाँ पे इसमें। अल्लाहुम्मा रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्लि शैइन फालिक़ल हब्बि वन नवा मुनज़िलत तौराति वल इंजीलि वल फुरक़ान नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैइन अंता आख़िज़ुम बिनासियतिही अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आख़िरु फलैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शै लकल उतबा हत्ता तरदा लकल उतबा इज़ा रज़ीत
لك العتبى بعد الرضا لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أسلمنا أنفسنا إليك وفوضنا أمرنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وألجأنا ظهرنا إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفرهم اللهم ارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارفع عنا هذا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك من بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اے اللہ، اے مولا، اے خالق دو جہاں، اے مالک دو جہاں، تیرا کرم اور تیرا رحم ہے ہم جی رہے ہیں، ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا یہ وبا اور یہ بلا انسانوں کے
करतूत की, उनके गुनाहों की वजह से आ चुकी है दुनिया के अंदर। मौला तेरा रहम और हो जाए, ऐ अल्लाह इस वबा को उठा ले, इस बला को उठा ले। ऐ अल्लाह इंसानियत को पर रहम फरमा, उसको आराम फरमा, उसको आराम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उसको सुकून नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया से सुकून खत्म हो चुका है, लोग परेशान हैं, छोटे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। मौला तेरे आसमान की तरफ और तेरी जात की तरफ अपने खाली हाथ उठा करके ऐ अल्लाह पूरी उम्मीद के साथ तुझसे तेरा रहम तलब करते हैं, तुझसे इस वबा और इस वबा से छुटकारा तलब करते हैं। ऐ अल्लाह तू शिफा को नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह तू शिफा को नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस अजीम यूनिवर्सिटी के जो आला प्रोफेसरान और लेक्चरर्स और बहुत से कीमती स्टाफ जो गुजर चुके हैं, ऐ अल्लाह उन सब की मगफरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी लग़ज़िशों को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह उनके पसमानदगा, उनके मुताल्लिकीन, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब और उनकी औलाद, ऐ अल्लाह और इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सारे लोग जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, ऐ अल्लाह उन सबको सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह उन सबको सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह इस अजीम यूनिवर्सिटी के स्टाफ में ये जो अजीम खला पैदा हो चुका है, ऐ अल्लाह इस काफिले के अहम मेंबर गुजर चुके हैं, उठ चुके हैं, वफात पा चुके हैं। ऐ अल्लाह इस यूनिवर्सिटी को उनका नेमुल बदल अता फरमा। ऐ अल्लाह कीमती स्टाफ फिर से नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस यूनिवर्सिटी के नाम को बाकी रख, बुलंद रख, तरक्की पर पहुंचा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के अंदर इस यूनिवर्सिटी का बोलबाला हो। ऐ अल्लाह यहाँ के जो फारिगीन हो वो सारी दुनिया में इंसानियत की खिदमत में लीडिंग करें, क़ियादत करें। ऐ अल्लाह ऐसे बेहतरीन फारिगीन इस यूनिवर्सिटी से निकाल। ऐ अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनकी खिदमत में तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह उनसे और मजीद खिदमत ले। ऐ अल्लाह उनसे नेकी की खिदमत ले। तेरी उम्मत मोहम्मदिया, तेरे महबूब नबी की उम्मत के ये लोग हैं। ऐ अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा, इनके जरिए से इस्लाम का और नाम बुलंद फरमा, इस्लाम को फिर से इज्जत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस जो नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई फरमा। ऐ अल्लाह इन गुजरे हुए लोगों की मगफरत फरमा। ऐ अल्लाह हमने जो गुनाह किए हैं और हमसे जो खताएं हुई हैं, ऐ अल्लाह उनको माफ फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग बचे हुए हैं उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ऐ अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। हमारी यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ की, बच्चों की और जितने दुनिया में लोग रहते हैं, ऐ अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। इस वबा से बचा ले, इस बला से बचा ले, इसको मजीद फैलने से रोक दे। ऐ अल्लाह तेरा हुक्म हो जाए तो कुन फयकून का मामला है। ऐ अल्लाह तेरा हुक्म हो जाए, उसी लम्हे ये सारी वबा खत्म हो जाए, ये सारे जरासीम मौत हो जाए। ऐ अल्लाह फिर से चैन सुकून के साथ लोग दुनिया के अंदर सांस लें, आए जाएं फिरें और दुनिया के अंदर तरक्की करें। ऐ अल्लाह तेरे हुक्म पर चलें, तेरे शरीयत पर चलें और तेरे इस्लाम का बोलबाला करें और तुझको राजी करें। ऐ अल्लाह तू हमसे नाराज है तो ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह तू हमसे नाराज है हमारे गुनाहों की वजह से, ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, हम अपने गुनाहों से माफी चाहते हैं। ऐ अल्लाह हमको हिम्मत दे, हमको ताकत दे, फिर से शैतान के शर से हमको बचा ले। ऐ अल्लाह शैतान हमको वसवसे डाल करके फितनों में मुब्तला करता है, गुनाहों की तरफ रागिब करता है। ऐ अल्लाह इन गुनाहों से हमको बचा ले, तू ही बचा सकता है। तेरी रहमत ही हमको इन शैतान के शर से, उसके वसवसों से, उसके फितनों से बचा सकती है। ऐ अल्लाह तेरी रहमत हमको ढांक ले। ऐ अल्लाह ये प्रोफेसर, ये जो स्टाफ और ये अजीम लेक्चरर्स जो गुजर गए हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह हद निगाह तक उनकी कब्रों को कुशादा फरमा दे। अल्लाह उनके साथ मगफिरत का, रहम का, करम का, फजल का, एहसान का और लुत्फ का, अता का, सखा का और तेरी अजीम रहमत का मामला फरमा। अल्लाह अपने जिवार रहमत में उनको जगह अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस उनका मकाम बना। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह उन सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत कुबरा नसीब फरमा।
اے اللہ ان کو ان کے لیے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ایک حصہ بنا، اے اللہ ان کی قبروں پر ان کو آخرت کی منزل آسان فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کا اور آگ کا گڑھا نہ بنا، اے اللہ ان کی قبروں پر رحم فرما، اے اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما، مغفرتوں کا نزول فرما، تیری لطف کا نزول فرما، تیرا لطف کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سے اگر گناہ ہوئے ہیں اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم یہ خالی ہاتھ اور یہ گنہگار ہاتھ ہم تیرے آگے اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم امید کرتے ہیں اور تیری ذات سے یہی وعدہ ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں گے تو میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پروردگار ہم اسی امید کے ساتھ تیرے سامنے یہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، آنکھیں نم ہیں، اے اللہ ہمارے دل پشیمان ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ ندامت ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ تیری رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں، تیری رحمت ضرور اپنے بندوں کو ڈھانک لیتی ہے، شیطان کے شر سے بچا لیتی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تجھ کو شرمندگی آتی ہے کہ تو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹائے، تو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ مولا اس رمضان کے مہینے میں ہم نے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمارے ان اساتذہ کی مغفرت فرما، ان پروفیسران کی مغفرت فرما، اے اللہ انہوں نے جو خدمت کی ہے تیرے خاطر، اے اللہ ان سب کو شرف قبولیت نصیب فرما، اے اللہ اپنا مغفرت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ان دعاؤں کو محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا شکریہ، آمین آمین، جزاک اللہ، آمین۔ ہمیں دعا اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ گزارش کروں گا ممنون احمد بنگش صاحب سے کہ شکریہ کے کلمات کے ساتھ پروگرام کے السلام علیکم سبھی حضرات کا، بہت ساری باتیں کہیں اور دعائیں کی گئی، اللہ میاں سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جی صبر جمیل عطا فرمائے گھر والوں کو، اور پروفیسر منصور صاحب نے شرکت کی اور تمام علی گڑھ برادران نے شرکت کی اس کنڈولینس میٹنگ پہ، اللہ میاں سب کو جزائے خیر دے۔ بس انشاءاللہ باقی ساری باتیں تو ہو چکی ہیں، سبھی بھائیوں کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ ہم تمام حضرات کا، آپ کی موجودگی کا، آپ کی قیمتی موجودگی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک ساتھ ہم نے اس جو درد مشترک کو ہے اس کو ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کیا اور ایک دوسرے کو ڈھارس دی، اور امید ہے کہ ہم اسی طرح جسم اور جو دل کا اور آنکھ کا رشتہ ہوتا ہے وہ باقی رہے گا، اور اس کے ساتھ ہم اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی حاضری کا، جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے۔ وعلیکم السلام۔